السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مناقب عمر۔ یہ باب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے بیان میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بہت ہیں، جن میں آپ بعض اس باب کے اندر پڑھیں گے۔ ان کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس امت کے محدث تھے، یعنی انہیں الہام کیا جاتا تھا یا فرشتے ان سے باتیں کیا کرتے تھے یا ان کے دل میں حق اور درست بات ڈال دی جاتی تھی۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حق میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اسلام کو قوت عطا فرمائی۔ متعدد مقامات پر قرآن کریم ان کی رائے کے موافق نازل ہوا، یعنی بظاہر ایسا ہوا کہ آپ نے ایک رائے پیش کی، پھر اس کے موافق قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اس طرح سے ان کی بہت سی فضیلتیں ہیں جو آپ اس باب کے اندر پڑھیں گے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم سے پہلی امتوں میں محدث تھے۔ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، تو اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو محدث کا معنی آپ نے سن لیا کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جسے الہام کیا جاتا ہے، جس کے دل میں نیک باتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ محدث کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کا باطن اس قدر پاکیزہ ہو کہ جب وہ کسی معاملے سے متعلق کوئی رائے قائم کرے تو وہ رائے بالکل سچ اور واقع کے مطابق ہو۔ یہاں محدث سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ان کے دل میں الہام کیا جاتا تھا اور صحیح اور سچی بات ان کے دل میں ڈال دی جاتی تھی۔ تو اس امت سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں ان اوصاف و کمالات کے مالک افراد موجود تھے جنہیں الہام ہوتا تھا۔ تو اگر اس امت میں کوئی محدث ہے، کوئی ایسا شخص ہے جسے الہام ہوتا ہے تو وہ عمر ہے۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ان کی وجہ سے شک پیدا ہو رہا ہے کہ اس امت میں کوئی محدث ہے یا نہیں ہے۔ یہ شک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تاکید اور تخصیص کے لیے ہے، ورنہ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ جب اگلی امتوں میں محدث موجود تھے تو یہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو اس امت میں بدرجہ اولا محدث موجود ہوں گے۔ یہ ان کے ساتھ بیان کرنا یہ تاکید اور تخصیص کے لیے ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی دوست ہے تو وہ فلاں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست تو بہت ہیں لیکن فلاں دوستی میں کامل اور پختہ ہے۔
یا کہا جاتا ہے کسی استاد کے تعلق سے کہ ان کا اگر کوئی شاگرد ہے تو فلاں ہے، حالانکہ کہنے والا اور سننے والے سب یہ جانتے ہیں کہ ان کے تو ہزاروں ہزار شاگرد ہیں، مگر پھر بھی اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر ان کا کوئی شاگرد ہے تو وہ فلاں ہے، یعنی فلاں ان کی شاگردی میں کامل اور تام ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس امت میں کوئی ہے تو یقیناً وہ عمر ہے، یعنی عمر یہ کامل ہے اور اس بارے میں تام ہے، ان کا باطن بہت صاف اور پاکیزہ ہے، انہیں ملائے اعلیٰ کی جانب سے الہام کیا جاتا ہے اور ان کے دل میں باتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا استأذن عمر بن الخطاب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده نسوة من قریش، حضرت عمر ابن خطاب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، اور حضور کی خدمت میں اس وقت قریش کی بعض خواتین تھیں۔ یہاں نسوۃ من قریش سے مراد ازواج مطہرات ہیں جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ تو قریش کی بعض امہات المومنین وہاں موجود تھیں، مثلا ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت حفصہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ، ام المومنین زینب بنت جہش وغیرہ خواتین امہات المومنین جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں، وہ حضور کی خدمت میں موجود تھیں۔ یکلمنہ، اور یہ ازواج مطہرات حضور سے بات کر رہی تھی۔ موضوع کیا تھا؟ کہتے ہیں وَيَسْتَكْثِرْنَ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، اور وہ نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے جتنا نفقہ انہیں ملتا تھا اس میں وہ اضافے کی درخواست کر رہی تھی اور اسی تعلق سے بات کر رہی تھی۔ اس بات چیت میں ان کی آواز بلند ہو رہی تھی، عالیتاً اصواتہن، اس حال میں کہ ان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ فلما استأذن عمر، تو جب حضرت عمر ابن خطاب نے اجازت مانگی، قمنا فبادرنا الحجاب، تو وہ ازواج مطہرات وہاں سے اٹھی اور پردے کی طرف لپکی، یعنی جلدی سے وہ پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ فدخل عمر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، تو حضرت عمر ابن خطاب اندر داخل ہوئے اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ فقال اضحک اللہ سنک، حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا، فرمایا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لفظی معنی کیا ہوگا کہ اللہ آپ کے دانت کو ہنسائے، تو یہ خوشی سے کنایا ہوتا ہے، تو مفہوم ہوا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے یا رسول اللہ۔ اب بعض روایت میں ہے کہ یہاں آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ ما اضحکک، آپ کو کس چیز نے ہنسایا، آپ کے ہنسنے کا باعث کیا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبت من هؤلاء اللاتی كنا عندي، مجھے تعجب ہوا ان خواتین سے جو میرے پاس موجود تھیں۔ فلما سمعنا صوتک ابتدرنا الحجاب، تو جب انہوں نے آپ کی آواز سنی تو وہ جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ قال عمر یا عدوات انفسہن اتہبننی ولا تہبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے فرمایا اے اپنی جان کی دشمنوں، یعنی ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے اپنی جان کی دشمنوں۔ اپنی جان کی دشمن کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
بلند آواز میں باتیں کر رہی تھی اور سرکار سے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے انہیں جو کچھ ملتا ہے انہیں اس پر خوش رہنا چاہیے اور اضافے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا، اے اپنی جان کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ یعنی سرکار سے بلند آواز میں باتیں کرتی ہو، نفقے میں اضافے کا مطالبہ کرتی ہو۔ فقلنا نعم انت افض و اغلظ، تو ازواج مطہرات نے فرمایا ہاں ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے کیا ڈر لگنے کی؟ یہاں افض اور اغلظ جو ہے یہ تفضیل کے معنی میں اگر ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ دیگر مردوں کے مقابلے میں، یعنی یہاں نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں ہے، اس لیے کہ حضور بالکل ان کے اندر نہ سخت کلامی تھی اور نہ درست خوئی تھی، جیسا کہ خود قرآن پاک میں ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہاں خود ہی سرکار کے فظ اور غلیظ القلب ہونے کی نفی موجود ہے، اس لیے اگر اس میں تفضیل کا معنی ہو تو اس کی نسبت دیگر افراد کی طرف ہوگی، اور اگر اس میں تفضیل کا معنی نہ ہو مطلقاً یہاں درستی اور سخت کلامی کا معنی ہو، جیسا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے اور وہاں فضیل کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے فرمایا ہاں آپ سخت کلام ہیں اور درست خو ہیں، یعنی آپ کی طبیعت، آپ کی عادت میں سختی ہے اور آپ سخت کلام کرتے ہیں، اس لیے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ اور تفسیر والا معنی ہو مطلب ہوگا کہ آپ دیگر لوگوں کی بنسبت سخت کلام اور دوسرے لوگوں کے لحاظ سے آپ درست خو ہیں، اس لیے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ خوف اور حیبت دو چیزیں ہیں، اردو میں تو دونوں کا معنی ڈر کر دیا جاتا ہے، لیکن عربی میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اردو میں بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ سے بھی لوگ ڈرتے ہیں اور چور سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، لیکن بادشاہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں یہ اس کی حیبت ہوتی ہے، اور چور سے جو لوگ ڈرتے ہیں یہ اس کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے حیبت اور خوف میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایہن یبن الخطاب، ایہن یہ تنوین کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور بغیر تنوین کے ایہے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعہ اضافے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بات پہلے ہو جائے اب اس میں اضافے کا مطالبہ ہو تو اس کے لیے ایہے یا ایہن کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، وہ اس میں فعل کے طور پر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایہن یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب، اس سخت کلامی اور درست خوئی میں اور اضافہ کرو، اسے اور بڑھاؤ۔ یعنی یہ سختی، یہ درست خوئی چونکہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہے اور احکام شرع کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ہے، اس لیے یہ اچھی بات ہے، اس میں اور اضافہ کرو۔ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ فج کہتے ہیں کشادہ راستے کو جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے، مطلقاً راستہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ شیطان نے تم سے ملاقات نہیں کی کبھی کوئی کشادہ راستہ چلتے ہوئے، مگر یہ کہ اس نے تیرے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ یعنی حضرت عمر کی سختی کا حال یہ ہے کہ ان سے شیطان بھی ڈرتا ہے، اگر راستہ چلتے ہوئے کہیں ملاقات ہو جاتی ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اب یہاں مراد یا تو خود شیطان کی ذات ہی ہو کہ وہ اپنا راستہ چھوڑ کر کے
دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، یا جن پر شیطان کا اثر ہوتا ہے، جو شیطانی کام کرتے ہیں، وہ افراد مراد کہ جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے شیطانی کام کرتے ہیں لیکن حضرت عمر کو دیکھ لیتے ہیں تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ان کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں اور وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ تو شیطان نے تم سے کسی راستے میں کبھی ملاقات نہیں کی، یا شیطان نہیں ملا مگر یہ کہ اس نے تمہارے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اپنا راستہ بدل لیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وقال الحمیدی زاد البرقانی بعد قوله یا رسول اللہ ما اضحکک، اور حمیدی نے فرمایا کہ محدث برقانی نے نبی کریم حضرت عمر فاروق اعظم کے قول یا رسول اللہ کے بعد ما اضحکک کا اضافہ کیا ہے، یعنی اس میں اتنی بات اور ہے کہ جب حضرت عمر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ما اضحکک، ما اضحکک یہ اس روایت میں زیادہ ہے، یعنی آپ کے ہنسنے کا باعث کیا ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنت فاذا انا بالرمیساء امرات ابی طلحہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، یعنی شب معراج، تو میں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کے پاس تھا، یعنی میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا۔ یہ رمیسہ ابو طلحہ کی بیوی ہیں، ان کی کنیت ام سلیم ہے، اور یہی حضرت انس ابن مالک کی والدہ ہیں، جو پہلے مالک کے نکاح میں تھیں، پھر ان کے بعد انہوں نے ابو طلحہ سے نکاح کیا۔ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَاءِ امْرَأَتِ أَبِي طَلْحَةَ، تو میں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کے پاس تھا، یعنی میں نے انہیں دیکھا۔ وَسَمِعْتُ خَشْفَةً، اور میں نے چلنے کی آواز سنی، چلنے کی آہٹ سنی۔ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کس کے چلنے کی آہٹ ہے، چلنے کی آواز ہے۔ فَقَالَ هَذَا بِلَال، تو بتایا کہ یہ بلال ہے۔ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، اور میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک وادی تھی۔ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا، تو میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے۔ فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ محل عمر ابن خطاب کا ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، تو میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا کہ اس کی طرف دیکھوں، اسے میں دیکھوں۔ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، تو مجھے تمہاری غیرت یاد آئی۔ فَقَالَ عُمَرُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسول اللہ عَلَيْكَ آغَارُ، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث میں بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جنت میں ان کے لیے محل تیار ہے اور خدام موجود ہیں، بس حضرت عمر فاروق اعظم کے جانے کا انتظار تھا۔ اب وہ تشریف لے گئے تو اپنے محل کی نعمتوں سے خوب مستفید ہو رہے ہیں۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سو رہا تھا، انا نائم، میں سو رہا تھا، اسی درمیان میں نے دیکھا کہ لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جا رہا ہے، لوگ میرے سامنے باری باری لائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے جسم پر قمیصیں ہیں، یعنی وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، منہا ما یبلغ الثدی یا ما یبلغ الثدی، الثدی کا معنی ہوتا ہے پستان، یعنی سینہ،
اور اسی کی جمع آتی ہے سدی، جیسے حلیون کی جمع آتی ہے حلی۔ تو بعض روایتوں میں ضمے کے ساتھ ہے اسدی، اور بعض میں تا پر زبر ہے اسدی یعنی واحد۔ تو ان میں کچھ قمیصیں ایسی ہیں جو سینوں تک پہنچ رہی ہیں، یعنی بعض لوگ جو قمیص پہنے ہوئے ہیں ان کی قمیص ان کے سینے تک پہنچ رہی ہے۔ وہ منہا مادون ذالکا، اور ان میں کچھ قمیصیں ایسی ہیں جو اس سے بھی کمتر ہیں۔ اب یہ کہ کمی اوپر کی طرف بھی ہو سکتی ہے، نیچے کی طرف بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ سینے سے کچھ کم ہی اونچی ہیں، یعنی پیڑ تک ہے، یا اس سے بھی نیچے ہیں، اور اس سے بھی کمتر ہیں، مطلب وہ سینے تک بھی نہیں پہنچ پا رہی ہیں بلکہ اس سے اوپر ہی تک ہیں۔ وعرض علی عمر بن الخطاب، اور میرے سامنے عمر ابن خطاب کو پیش کیا گیا، وعلیہ قمیص یجرہ، اور ان کے جسم پر ایسی قمیص ہے جسے وہ کھینچ رہے ہیں، یعنی وہ قمیص اتنی لمبی ہے کہ ان کے پاؤں سے بھی لمبی ہو رہی ہے، اور وہ چل رہے ہیں تو گویا اسے زمین پر گھسیٹ رہے ہیں۔ قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی، یعنی یہ خواب آپ نے دیکھا تو اس کی تعبیر آپ نے کیا نکالی؟ قال الدین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، یا الدینہ، میں نے اس کی تعبیر دین نکالی ہے، یعنی ان کی قمیص کا دراز ہونا یہ ان کے دین کے کمال اور دینی خدمات کی وجہ سے ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے روایت انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم اتیت بقدح لبن، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں سو رہا تھا، اسی درمیان میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربت، تو میں نے پی لیا، حتی انی لأری الرِّیَّ یخرج فی اظفاری، یہاں تک کہ میں سیرابی اور دودھ کا اثر دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے ناخنوں میں ظاہر ہو رہا ہے، ناخنوں سے نکل رہا ہے، یعنی میں نے خوب سیراب ہو کر کے پیا اور اس کا اثر میرے عضو میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے بچا ہوا حصہ عمر ابن خطاب کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ قال العلم، اس کی تعبیر علم ہے، یعنی اگر کوئی خواب میں دودھ دیکھتا ہے تو وہ دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم عطا فرمائے گا۔ جس طرح سے دودھ کے ذریعہ ابتدائی نشو نما ہوتی ہے، جسم کو قوت پہنچتی ہے تو ابتدائی جسمانی نشو نما ہوتی ہے، اسی طرح سے علم دین کے ذریعہ روحانی نشو نما ہوتی ہے، اس لیے دودھ پینے کی تعبیر علم حاصل کرنے سے ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اسے علم دین حاصل ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بین انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلع، میں سو رہا تھا، اسی درمیان میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا، قلیب اس کنویں کو کہتے ہیں جس میں منڈیر نہ بنائی گئی ہو، کنارے کنارے اینٹ وغیرہ جوڑ کر کے اس کا احاطہ نہ کیا گیا، تو میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا، بغیر منڈیر والا کنواں، علیہا دلع، جس پر ایک ڈول ہے، فنزعت منها ما شاء اللہ، تو میں نے اس کنویں سے پانی نکالا جتنا اللہ نے چاہا کہ میں نکالوں، ثم اخذها ابن ابی قحافہ، پھر وہ ڈول ابن ابو قحافہ نے لیا، فنزع منها
ذنوبن اور ذنوبین، ذنوب کہتے ہیں بڑے ڈول کو جو پانی سے بھرا ہوا ہو، تو انہوں نے ایک ڈول بھرا ہوا یا دو ڈول بھرا ہوا پانی نکالا، کھینچا۔ وفی نزعہ ضعف، اور ان کے کھینچنے میں کمزوری معلوم ہو رہی تھی، ضعف معلوم ہو رہا تھا۔ واللہ یغفر له ضعفہ، اور اللہ ان کی کمزوری کو معاف فرمائے۔ تو اس میں اشارہ ہے، یعنی اس حدیث پاک میں یا حضور کے اس خواب میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر ابن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہوں گے، اور ان کے بعد سرکار کا کام وہ انجام دیں گے۔ سرکار پانی کھینچ رہے تھے، پانی نکال رہے تھے، جتنا اللہ نے چاہا انہوں نے نکالا، پھر ان کے ہاتھ سے ابو قحافہ نے ڈول لے لیا اور انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا، اور انہوں نے ایک ڈول یا دو ڈول نکالا۔ یہ اشارہ ہے ان کی خلافت کی مدت کے کم ہونے کی طرف۔ تو ان کی خلافت 2 سال کچھ ماہ تھی، تو یہ اشارہ ہے ان کی خلافت کا زمانہ بہت کم ہوگا۔ ان کے نکالنے میں ضعف اور کمزوری معلوم ہو رہی تھی، یعنی ان کے اندر نرمی مہربانی بہت زیادہ ہوگی، وہ سختی کم کریں گے۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا واللہ یغفر له ضعفہ، اللہ ان کی کمزوری معاف فرمائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، ان سے کوئی غلطی ہوئی، بلکہ یہ محاورہ ہے، اہل عرب ایسے موقع پر اس طرح کا کلمہ استعمال کرتے تھے کہ فلاں نے یہ کام کیا، اللہ اسے معاف فرمائے۔ تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی کمزوری کو معاف فرمائے، یہ کلمہ بطور محاورہ استعمال کیا گیا۔ ثم استحالت غربا، پھر وہ ڈول اور بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ فاخذها ابن الخطاب، تو وہ ڈول ابن خطاب نے لیا۔ فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، تو میں نے لوگوں میں کسی طاقتور مرد کو نہیں دیکھا جو عمر کے پانی کھینچنے کی طرح سے پانی کھینچ رہا ہو، یعنی وہ پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ تیزی سے پانی اس کنویں سے کھینچ کر کے نکال رہے ہیں۔ حتی غرب الناس بعتن، یہاں تک کہ لوگ باڑے میں چلے گئے، باڑے میں پہنچ گئے، یعنی خود بھی سیرابی حاصل کی، اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا، اور پھر آسودہ ہو کر کے انہیں لے کر باڑے میں چلے گئے۔ وفی روایت ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں فرمایا ثم اخذها ابن الخطاب من ید ابی بکر، پھر وہ ڈول ابو بکر کے ہاتھ سے ابن خطاب نے لے لیا۔ فاستحالت فی یدہ غربا، تو وہ ڈول حضرت عمر کے ہاتھ میں بڑا ڈول بن گیا۔ فلم ارى عبقريا یفری فریہ، تو میں نے کسی طاقتور مرد کو نہیں دیکھا جو ان کے پانی کھینچنے کی طرح سے کھینچ رہا ہو۔ حتی روی الناس وغربوا بعطن، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے، آسودہ ہو گئے اور باڑے میں چلے گئے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوں گے، اور ان کی خلافت کا زمانہ زیادہ ہوگا۔ ان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کو بہت فروغ ہوگا اور بہت ترقی ہوگی، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، اور ان کی خلافت کا زمانہ مختصر رہا۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، ان کی خلافت کا زمانہ ان کے لحاظ سے بہت لمبا رہا، اور ان کے زمانے میں اسلامی حدود، اسلامی سلطنت کی حدیں بہت دور دراز تک پہنچ گئیں، بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں، اور ہر طرف امن و امان اور چین و سکون ہو گیا۔ جو خواب میں دیکھا تھا، انہوں نے اتنا پانی کھینچا، اتنا پانی نکالا کہ سب لوگ آسودہ ہو گئے اور اپنے اپنے باڑے میں چلے گئے۔ تو یہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو یہ باب و مناقب عمر کی پہلی فصل مکمل ہوئی،
اور آج کا آپ کا سبق بھی تمام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔